يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات. حاضرین مجلس اور سامعین و ناظرین مجلس جو پوری دنیا میں اس وقت اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے حاجات کی برابری اور مرحومین کی مغفرت، بالخصوص بانی جلوس جناب علی محمد بخاری، ان کے بھائی اور ان کے والد مرحوم کی مغفرت، یہ جتنے بھی نام اشاروں میں اور صراحت کے ساتھ میں نے لیے، ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے بلندر صلوات پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کی التماس سے ڈاکٹر غلام حیدر بخاری شہدائے ملت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات دیا کر دیں گے. سورہ مبارکہ آل عمران کی 42ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ عظمت جناب مریم کو یاد کر رہا ہے. جب ملائکہ نے حضرت مریم سے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں مطہرہ بنایا ہے اور عالمین کی عورتوں پر تمہیں منتخب روزگار قرار دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے حضرت مریم کی عظمت کو بیان کیا ہے. عزیزو، معاشرے میں خواتین کا بڑا کردار ہے، اور میں اگر یوں کہہ دوں کہ دین کا جذبہ، مذہب کا شوق، عزاداری سے شغف مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہے، تو یہ بیجا نہیں ہوگا.
ویسے میں اپنے خود ساختہ مخالفوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم سے تم عزاداری چھین نہیں سکتے، ہم سے تم عزاداری چھین نہیں سکتے، اس لیے کہ عزاداری ہمارے خون کا حصہ ہے۔ عزاداری ہم اس وقت سے عزادار ہیں جب دنیا میں نہیں آئے تھے۔ جی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ماں کے شکم میں بچہ نہ بولتا ہے، نہ سونگھتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ لمس کرتا ہے، صرف اور صرف سنتا ہے۔ جی، ماں کے شکم میں ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا تو 5 حواس خمسہ میں سے صرف ایک حس کام کر رہی ہوتی ہے ماں کے شکم کے اندر، اور وہ شکم میں جو حس کام کرتی ہے وہ ہے سماعت کی حس۔ ہم صرف سنتے ہیں، لہذا کہا جاتا ہے ماؤں کو کہ حاملگی کے ایام میں چوتھے مہینے کے بعد سے قرآن زیادہ سنو، اچھی آوازیں زیادہ سنو، ایسے بے حیائی کی آوازیں نہ سنو، بے واہیات باتوں کو نہ سنو، اس لیے کہ اب تم نہیں سن رہی ہو، تمہارے ذریعے کوئی اور بھی سن رہا ہے۔ تو اب ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، تم اب اکیلی نہیں گئی ہو، تمہارے ساتھ ایک امانت الہیہ بھی ہے۔ تو ہم اپنی بچیوں کو اپنی امیدوں سے ہونے والی متعلقہ بیویوں سے کہتے ہیں کہ ان باتوں کا خیال رکھو۔ تو عزیزان گرامی، جب 9 مہینے کے بعد سے اور ولادت تک یہ جو آخری 4-5 مہینے ہیں، اس میں صرف اور صرف سنتا ہے بچہ۔ تو اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کے حسینی ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند اندر اور باہر والے مل کے صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ جی، ہماری ماں کا ہم پر احسان ہے کہ وہ مجلس عزائے حسین میں ہمیں لے کر جاتی تھی۔ یہ مت کہیے گا کہ مجھے یاد نہیں ہے، ہمارے حافظے پہ دنیا نہیں چل رہی، ہم تو کل کا ناشتے میں کیا کھایا تھا یاد نہیں ہے، پرسوں کس کس سے ملے تھے یاد نہیں ہے۔ ہمیں تو بنایا ہی انسان ہے جو نسیان سے ہے، ہماری تو خلقت میں بھولنا ہے۔ اگر ہم انسان نہ ہوتے، نسیان سے نہ ہوتے، بھولنے سے نہ ہوتے، تو یہ ماضی ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ یہ ہمارے تو وجود کا حصہ ہے بھولنا، تو ہماری یادداشت میں اب نہیں ہے۔ اب قرآن نے نہیں کہا پکار کے الم احد یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ کب لیا تھا عہد اللہ نے؟ مجھے تو یاد نہیں آ رہا، آپ کو یاد ہے کب لیا تھا اللہ نے ہم سے عہد؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے عہد لیا ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے ساری دنیا جو کہے وہ ماننی ہے بات، یا اللہ جو کہے وہ ماننی ہے؟ دقت چاہوں گا، مجلسی مزاج مجمع بیٹھا ہے، میرے یہ بھائی جو ویڈیو بنا رہے ہیں اگر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ پیچھے والے کو میں دیکھ لوں گا، یہ مجھے دیکھ لیں گے۔ ایک صلوات اور نبی کے ساتھ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کے ساتھ۔ پہلے یہ طے کریں کہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے یا دنیا کی ماننی ہے۔ یہ تو آپ کا عقیدہ ہوا، اب اس عقیدے پہ دلیلیں میں دوں گا۔ یہ جو آپ مجلس میں واہ بولتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، عقیدہ آپ کا ہوتا ہے، دلیل میں دیتا ہوں تبھی تو واہ بولتے ہیں آپ۔ جی، ہم اگر اللہ کی ماننی ہے یا ساری دنیا کی، طے ہو گیا کہ بات اللہ کی ماننی ہے۔ اب دنیا کیا کہہ رہی ہے، جو کہہ رہی ہے، جو کہے، اگر اللہ سے اس کی بات ٹکرائے تو ہمیں اسے رد کر دینا ہے، چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اللہ کی آواز ایک طرف رہے۔ اور یہی کربلا کا بڑا پیغام ہے، ساری دنیا ایک طرف، اللہ کی آواز حسین ایک طرف۔ اب بتائیے اللہ کی آواز جیتی یا دنیا؟
دنیا کہتی ہے کہ دیندار نقصان میں ہے. ڈاکٹر صاحب فلاں میرا دوست، ہم دونوں نے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سے ساتھ پڑھا تھا، یہ کلینک بناتے بناتے، مثال دی ہے ڈاؤ کی، اور بھی ہاسپٹل اور بھی کالج اور یونیورسٹیاں ہیں، اور یہ ایک مرتبہ ترقی کرتے کرتے ان کا جو کلینک ہے وہ فلاں جگہ پر ہے، اور یہ بیچارے وہیں ہیں جہاں پہلے تھے. کہنے لگے جی دیکھیے وہ کہاں گیا، وہ کیا ہوا دونوں میں فرق؟ کہنے لگے انہوں نے ہر جعلی اور اصلی دوائیوں کے نسخوں پر اور دوا بیچنے والوں کو ان کی جو ہے وہ دوائیوں کے نسخوں کو عام کیا، ان کے فارمولوں کو. کیا ڈاکٹر سے کہا یہ والی دوا لے، یہی والی کیوں لیں، کون فلاں کیوں نہیں؟ لکھا نہیں یہ زیادہ اصلی ہے. اب یہ تو آپ پر اعتماد کر رہے ہیں نا کہ اصلی ہے، اب تو ہمیں کیا معلوم کہ آپ توجہ کر لی آپ نے. تو ایک بیچارہ وہیں ہے اور ایک ترقی کرتا ہوا وہاں. تو کہنے لگے جی وہ وہاں کیوں گیا؟ اس لیے کہ وہ دیندار ہے، وہ مریضوں کا خیال زیادہ کرتا ہے، اپنا خیال نہیں کرتا. اس بنیاد پر وہ وہیں بیٹھا رہ گیا اور یہ کہیں چلے گئے. تو دین نقصان پہنچا رہا ہے. دین سے ہاتھ اٹھا لیتے تو یہ بھی وہاں ہوتے. فلاں انجینئر صاحب معلومات کام ان کا سائن کرنے کا ہے، کہا جی 1 کروڑ روپے لوں گا اس نقشے پہ. تو جی وہ معلومات نقشہ پاس ہونے پہ 1 کروڑ روپے لگ گیا، اور پوری چین ہے کہ جن کے حصے ہیں اس کے اندر. تو کہنے لگے کہ اور وہ فلاں صاحب، کہنے لگے وہ وہیں بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں ہی بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام دے دیتا ہے انہیں، وہ گھر دال روٹی چل رہی ہے ان کی. وہ دیندار ہے نا. اگر انہوں نے بھی دین سے ہاتھ اٹھا لیا ہوتا تو آج وہ بھی وہاں ہوتے. توجہ ہے. آپ لمبی لسٹ بناتے چلے جائیے، میرا حال بھی اچھا نہیں ہے بھائی. میں بڑا محتاط بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے اوپر رکھ کر بولوں گا. جی ساری دنیا جی ساری دنیا تعریفیں کر رہی ہے، واہ واہ چہچہ، عجیب طریقے سے پذیرائیاں، مگر میرا معاملہ بھی بہت اچھا نہیں ہے. جہاں نیاز اچھی، جہاں دعوت اچھی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ پریشان تو مجھے ہونا چاہیے جی. نہیں عزیزو، جہاں دین وہاں کہنے لگے جی نقصان، اور جہاں دین سے ہاتھ اٹھا لیا وہاں فائدہ ہی فائدہ، پیسہ ہی پیسہ. یہ دنیا کہہ رہی ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے. دنیا کہہ رہی ہے، اچھا مولا علی فرما رہے ہیں لولا الدین والتقی لکنت ادخل رب، اگر دین و تقوی نہ ہوتا تو میں شام والے سے زیادہ چالیں جانتا ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. شاید یہی وقت ہے مجھے حالات حاضرہ پر بھی ایک جملہ کہنے کا. اگرچہ آج صبح سے ہمارا ایک ٹی وی چینل پہ جو بیان تھا وہ آج صبح سے وائرل ہوا ہے، لوگ منتظر تھے کہ ہم کیوں نہیں بول رہے، تو آج صبح سے وہ، تو بہرحال ہم بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ایک طریقے سے ان کو سمجھنے کی ہوتی ہے بات، ضرورت. میں صرف اس موقع پر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، اور فتویٰ بھی ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہے. ہمارا کوئی فقیہ اپنی جیب سے فتویٰ نہیں دیتا، ہمارا کوئی فقیہ ریالوں پر فتویٰ نہیں دیتا. ہمارا کوئی فقیہ ڈالروں کو گنتا نہیں ہے. میں ایسے میں ایسے فقیہوں کی خدمت میں جوتیاں سیدھی کرنے گیا ہوں قم اور نجف میں. پاکستان میں بھی ایک دو لوگ ہیں. میں ایک فقیہ کی خدمت میں گیا، ایک عارف کی خدمت میں گیا. دن وہ تھا شہریہ بانٹنے کا، طالب علموں کو، ناداروں کو رقم تقسیم ہونی تھی اس دن. تو وہ چھوٹی چمٹا رکھا ہوا تھا انہیں پاس،
اپنے تکیے کے نیچے سے چمٹے سے نوٹ اٹھاتے تھے. تو میں نے یہ حکمت کا پوچھا ان سے, جملہ سنیے گا. میں نے کہا جی آپ یہ اس نوٹ کو ہاتھ نہیں لگا رہے, چمٹے سے اٹھا کے دے رہے ہیں, وہاں رکھ رہے ہیں, پھر وہاں سے دوسرا لے کے جا رہا ہے تاکہ جا کے دے دے. جب تھوڑی دیر بعد آ رہے تھے لوگ, تو میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے پتہ نہیں کتنے نفس پرستوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہے. کوہ تقوی, کوہ پرہیزگاری ہوتے ہیں ہمارے فقیہ, تقوی و پرہیزگاری کے پہاڑ ہوتے ہیں ہمارے فقہا. یہ ان بنیادوں پر فتوے نہیں دیتے. تمام فقہا کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے, شرعاً حرام ہے مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا. توجہ کر لیا آپ نے؟ کتنی اچھی تعریف کی ہے, کتنا اچھا جملہ کہا ہے. میں تو کہتا ہوں اسے سنہرے تاروں سے لکھوا کے فریم کروا کے امام بارگاہوں مسجدوں میں لگوا دیں کہ ہمارے تمام فقہا کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. پھر اب اہل سنت سے ہی پوچھیں گے نا کہ تمہارے مقدسات کیا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد, مل کر صلوات ہدیہ کریں نا کیا. میری بات پوری ہو گئی, پیغام پہنچ گیا. ایک جملہ کہہ کر منزل اپنی پلٹ رہا ہوں, بدل رہا ہوں, واپس اسی مضمون پر آ رہا ہوں جو شروع کیا ہے. جملہ یہ ہے کہ ہم امت, ملت, قوم مسلمانوں کی بقا کی خاطر مولا علی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مقدسات اہل سنت کی تعظیم کرنا پر اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں, مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم سے نہیں ہوگی. کہتی رہے, ہمیں ماننی وہ بات ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. تھکے نہیں میری باتوں سے. بہت عرصے بعد شریکت الحسین میں حاضری ہے. مولانا تشریف فرمائے, انتظامیہ تشریف فرمائے, محبت کرنے والے آپ سب. ساری دنیا کہتی رہے کہ دیندار نقصان میں ہے, کہنے دیجئے. بتائیے کون فائدے میں ہے؟ آج وہ جس نے علی کو رلایا, تنگ کیا, پریشان کیا, یا علی کون فائدے میں؟ جنہوں نے اہل بیت کو تکلیفیں پہنچائیں وہ کہاں ہیں؟ ان کی قبروں کا نہیں پتا, ان کی نشانیوں کا نہیں پتا, اور کیسا عذاب ہے چاہنے والے ہی نشانیاں مٹاتے ہیں. مگر اہل بیت, مولا علی کا نام دل میں بستے ہیں. اہل بیت ہمارے دل میں بستے ہیں. ایسا ہی ہے. دنیا کچھ بھی کہتی رہے, ساری دنیا کہہ رہی تھی دیندار نقصان میں ہے, بے دین فائدے میں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ دیندار فائدے میں ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو دیندار ہے وہ فائدے میں ہے, باقی سب نقصان ہے. وقت گزر جائے گا, وقت ایک جیسا نہیں رہے گا. ساری ایک اور مثال لے لیں. ایک شخص کا جنازہ, ایک شخص کو باندھ کر, زندہ کو باندھ کر لٹایا ہوا ہے, اور مولوی صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں اور 40 آدمی پیچھے کھڑے ہیں, اور وہ پکار کے کہہ رہے ہیں میں زندہ ہوں, اور یہ جنازے کی تکبیریں پڑھ رہے ہیں. اب ایک شخص جو وہاں سے گزر رہا تھا, اس نے اس مزاح کا خیز منظر کو دیکھ کر
سوال کیا کہ حضور یہ کیا کر رہے تھے آپ نے جنازہ پڑھا دیا. وہ کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں. کہنے لگا میں 1 کی مانوں یا 40 کی مانوں؟ 40 کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے, 1 کہہ رہے ہیں یہ زندہ ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ اکثریت کا معیار کیا ہوتا ہے. جی ساری دنیا کہتی رہے. توجہ چاہوں گا, میں نے ایک صاحب سے کہا جی کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے حضرت ابو طالب حدیث زازہ کی روشنی میں ان کی پنڈلیوں تک وہ عذاب میں ہے. حضرت ابو طالب معاذ اللہ عذاب کی کیفیت میں. میں نے کہا جی یہ آیت ہے یا حدیث ہے؟ کہنے لگے جی حدیث ہے. کہاں ہے جی؟ کہ فلاں کتاب میں. مجھے پتا ہے میں فلاں کا نام نہیں لے رہا. کہنے لگے فلاں کتاب کے اندر موجود ہے. میں نے کہا ائمہ اہل بیت کا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مارو. اگر کوئی حدیث ہم سے منسوب کلام قرآن سے ٹکرانے لگے فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ, اسے دیوار پہ مار دو. اس لیے کہ ہم ایسا کوئی کلام کہہ ہی نہیں سکتے جو قرآن سے ٹکرائے. ہمارا کلام ہی نہیں ہے وہ جو قرآن سے ٹکرا رہا ہو, اسے مار دو دیوار پر, ہماری ہے ہی نہیں بات. ہوا کہنے لگے جی ہمارے یہاں بھی یہی قاعدہ ہے, اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے گی تو اسے ہم نہیں مانیں گے. میں نے کہا یہی قاعدہ ہے تو پھر اسے دیوار پہ مار دیجئے. یہ حضرت ابو طالب کے عذاب میں ہونے والی حدیث دیوار پہ مار دیجئے. کہنے لگے کیسے ماروں؟ میں نے کہا آیت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ دیوار پہ مار دیں. کہنے لگے آیت کہاں ہے؟ میں نے کہا سورہ انفال کی 74ویں آیت, والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا, جنہوں نے نبی کو پناہ دی, جنہوں نے نبی کی مدد کی, وہی واقعی مومن ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جناب ابو طالب علیہ السلام بلند سلام. اب دنیا کی مانے یا اللہ کی مانے؟ ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے چاہے دنیا کچھ بھی کہہ رہی ہو. اور یہی تو جہاد ہے. اس راہ میں اگر قربانیاں دے دی پڑیں, اس راہ میں اگر جان دینا پڑے تو یہی جہاد ہے, یہی انسان کی زندگی کا حاصل ہے. انتہائی حکمت اور دانائی کے ساتھ, سمجھداری, معاملہ فہمی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوگی. بات یہ ہے کہ اللہ نے عظمتیں مصیبتوں کی بنیاد پر دی ہیں. جس کی جتنی عظمت ہے اس کے پیچھے اتنی ہی مصیبتیں ہیں. لوگ مقام, شہرت, کرسی, عزت, احترام کو تو دیکھتے ہیں, مگر یہ کیسے ہوا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اگر اس کی طرف توجہ کر لیں تو یہ انہیں بھی مل جائے گا. لوگ بغیر اس پر توجہ کیے کسی کے منصب کے اوپر جب تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں نہیں ملا, اسے کیوں مل گیا, تو پھر یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے. غور کرنا ہوگا کہ یہ اسے ملا کیسے ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 16 خواتین کا ذکر کیا ہے, جس میں سے 4 کی مذمت کی ہے, توجہ کر لیا آپ نے, اور باقی 12 کی اللہ نے تعظیم کی ہے. تو ویسے بھی میں بچوں سے کہوں گا کہ منفی پہلو کی طرف وقت کیوں لگائیں. یہ ممبر ویسے ہی طہارت کے بیان کا ممبر ہے. ہم 4 پر کیا بات کریں, ہم تو بات کریں گے 12 پر. لہذا وہ جو 12 بیویاں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے, اس میں حضرت مریم ہیں, سارہ ہیں, ہاجرہ ہیں, صفورہ ہیں, خدیجہ ہیں, زہرا ہیں, اور حضرت آسیہ ہیں, یہ حضرت ہاجرہ ہیں, حضرت حوا ہیں. یہ بیویاں جن کی تعظیم کی گئی ہے قرآن مجید, اور جن کے بارے میں مذمت آئی ہے. 2 پچھلے نبیوں کی بیویاں ہیں, اور بہرحال تو اس طرح سے 4. ایک صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد. اللہم صل علی. تو وہ بھی عبرت ہے ہمارے لیے, اور قرآن پڑھنے کا حکم ہے نا ہمیں, تو قرآن پڑھیں گے تو ہمیں عبرت حاصل ہوگی, ہم سمجھیں گے.
ہم جو مقامات کو محفوظ رکھنے کی بات کرتے ہیں، جو عمارتوں کو محفوظ رکھنے کی بات کرتے ہیں، مینار پاکستان کو باقی رہنا چاہیے جی، آگرہ میں تاج محل کو باقی رہنا چاہیے، اور اسی طرح تہران میں میدان آزادی ہے، اسے وہاں والے کہتے ہیں باقی رہنا چاہیے۔ تو جو مقامات کو باقی رکھنے کی بات کرتے ہیں وہ دو وجہ سے رکھتے ہیں، ایک عبرت کی وجہ سے، ایک زیارت کی وجہ سے۔ کچھ مقامات عبرت کی وجہ سے رہنے چاہیے تاکہ تاریخ کی طرف جائیں اور سمجھیں اور دیکھیں، کچھ ہیں جو زیارت کی وجہ سے۔ دونوں کے اوپر انسانی عقل کا تقاضا یہی ہے۔ تو قرآن میں بھی ان بیویوں پر غور کرنے کا حکم ہے، ظاہر آیت پڑھیں گے تو تفسیر میں بھی جائیں گے۔ تو میں حضرت مریم کی عظمت، خواتین کا مقام، آج 12 محرم ہے، خواتین کا مقام عزیزان گرامی نسبتاً مردوں سے افضل ہے، یا بے زاویہ مردوں سے خواتین افضل ہے۔ بے زاویہ، بے نگاہی، بے اندازے، ایک انداز سے، ایک نگاہ سے خواتین کا مقام مردوں سے زیادہ ہے۔ اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ گھر سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے شہر، شہر سے ملک، ٹھیک ہے۔ تو گھر کی جو بنیاد ہے وہ خاتون ہے۔ اب یہ جو خاتون ہے اس کے 3 روپ ہیں، اس کے 3 کردار ہیں۔ ایک جو کردار ہے اس کا وہ ہے عزیزان گرامی، اللہ اکبر، بنیاد زندگی، ایک اصل زندگی اور ایک نتیجہ زندگی۔ خاتون کے یہ 3 روپ ہیں، خاتون کے 3 کردار ہیں، بنیاد زندگی یا اساس زندگی کہہ لیجئے۔ بنیاد زندگی، اساس زندگی ایک ہی بات۔ دوسرا اصل زندگی، تیسرا نتیجہ زندگی۔ وہ جو بنیاد زندگی ہے، جو اساس زندگی ہے، جو بنیاد ہے زندگی کے، جس کے بغیر گھروں میں زندگی کا رنگ نہیں آتا، جس کے بغیر گھروں میں زندگی کا لطف نہیں آتا، وہ ہے بیٹی۔ صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد کا۔ بڑے بڑے نبیوں نے دعا مانگی ہے، یا اللہ مجھے بیٹی دے دے۔ معصوم فرماتے ہیں جن گھروں میں، جن عورتوں کے ہاں پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ ان عورتوں سے افضل ہے جن کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے جی، بیٹے کے ہونے پہ لڈو بٹے اور بیٹی کے ہونے پہ گردن لٹکے۔ تو زمانہ جاہلیت تو ختم نہیں ہوا۔ پھر زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دور کیا جاتا تھا، اور آج بیٹیوں کے ہونے پہ گردن لٹک جاتی ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ سنا تھا آج آپ کے ہاں کسی کی آمد ہے، ہاں ہو گئی ولادت، تو بتا کیوں نہیں رہے؟ کہ لیں بیٹی ہوئی ہے، تو کیا پریشانی ہے؟ بیٹا ہوتا بھی تم ایسے ہی ہوتے۔ کوئی پوچھے ذرا بھائی، جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں جو اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب نے کیا خوب کہا کہ جب ان کے 6ٹھی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا بھائی تم نے پہلے 5 بیٹیوں پر بھی خوب خوشیاں منائی، ایک بھی بیٹا نہیں ہوا، 6ٹھی پر بھی تم نے خوشی کا اظہار کر رہے ہو، لڈو بانٹ رہے ہو۔ کہنے لگے مولانا احسان پہ احسان ہو رہا ہے، اللہ مجھے بہت چاہتا ہے، اللہ مجھے بیٹیوں پر بیٹیاں دے رہا ہے۔ تو کہنے لگے، ان صاحب نے پوچھا، مثلا فرض کریں ہم نے پوچھا، آپ نے کہا بھائی کیوں بھائی، ہمیں بھی سمجھاؤ، بیٹیوں پہ بیٹیاں ہونے پر تم کہہ رہے ہو احسان پہ احسان ہو رہا ہے۔ کہنے لگے بیٹا ہوتا تو پریشانی کی بات تھی، بیٹی ہونے پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بیٹی اللہ کے ہاں سے پڑھ کر آتی ہے، بیٹے کو پڑھانا پڑتا ہے۔ یہ محبتیں، الفتیں، ماں باپ کی خدمت پڑھ کر آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اصل زندگی، بنیاد زندگی۔ آپ کو بھی شاباش ہو کہ تعریف میں بیٹیوں کی کر رہا ہوں اور بیٹے داد دے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پہ، اللہ اللہ۔ کیا حسن رکھا ہے اللہ نے انسان کی زندگی میں، کیا کیا جوڑ رکھا ہے، کیا الفتیں رکھی ہیں، کیا تعلق رکھا ہے۔ اساس زندگی، بنیاد زندگی بیٹی ہے۔
معصوم کی ایک اور حدیث سنا دوں، جس کے لگاتار 3 بیٹیاں ہوں، میرے نبی مولا فرماتے ہیں میں جنت کی اسے بشارت دیتا ہوں۔ اب آئندہ ڈاکٹروں سے بات کر کے رکھیے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ اس سے بہتر اور نبی کی ذات پہ صلوات۔ اساس زندگی، بنیاد زندگی بیٹی۔ جب یہ اساس اور بنیاد زندگی اصل زندگی میں ڈھلتی ہے تو یہ زوجہ بنتی ہے۔ زوجہ اصل زندگی ہے۔ وہ بیٹیاں اصل تک نہیں پہنچیں، وہ بیٹیاں مقصد حیات کے لیے آگے نہیں بڑھیں جن کے ہاں ازدواج نہیں ہے، جن کے ہاں شادی نہیں ہے۔ اصل زندگی زوجہ ہے۔ زندگی کا معاملہ ہی اب شروع ہوگا۔ یہ شوہر کے لیے معاون بن کر آئی ہیں، یہ مرد کو مرد بنانے آئی ہیں، یہ انسانیت کے فروغ کے لیے اس گھر میں آئی ہیں، اور یہ وہاں سے سیکھ کر نہیں آئی ہیں۔ میں بلکہ اور لفظ بہتر کر دوں، یہ وہاں سے تھیوری لے کر آئی ہیں، پریکٹیکل یہاں کریں گے۔ اور زیادہ غلطیاں کس میں ہوتی ہیں؟ پریکٹیکل میں ہوتی ہیں۔ ریٹن ٹیسٹ میں بہت سارے کلیئر ہو جاتے ہیں، اصل مسئلہ ہی ہوتا ہے پریکٹیکل کا۔ جی اب جب یہاں پر آئیں تو ان سے نمک زیادہ ہو گیا، مرچیں زیادہ ہو گئیں، پیالی ٹوٹ گئی، جی ہنڈیا گر گئی، اب ان کو بار بار سننے کو مل رہا ہے۔ اور کہا تم نے اپنی بچی کو کچھ سکھایا نہیں؟ سکھایا تو تھا، یہاں اس کو مشق کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ کیا خوب کہا ہے میرے ایک بزرگ نے کہ چاول کی فصل اور گندم کی فصل میں یہی فرق ہے جو فرق بیٹی اور بیٹے میں ہے۔ چاول کی فصل اور گندم کی فصل میں یہ فرق ہے کہ چاول کی فصل جہاں بوئی جاتی ہے وہاں کاٹی نہیں جاتی، اس کے لیے زمین بدلی جاتی ہے، وہاں سے نکال کے وہاں لگایا جاتا ہے۔ اور گندم کی فصل جہاں بوئی جاتی ہے وہیں کاٹی جاتی ہے۔ بس یہی فرق ہے بیٹے اور بیٹی میں۔ بیٹا باپ کے گھر با کمال ہوتا ہے، بیٹی شوہر کے گھر با کمال ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وہاں جا کے سیکھیں گی، لہذا آپ پریشان کس بات پر ہو رہے ہیں؟ انہیں تو سیکھنا ہی آتا۔ بھائی جملہ محسوس کریں گے، خواتین میں بیٹی جب بیوی بن جائے، جب اصل زندگی میں ڈھل جائے، بنیاد سے وہ اصل زندگی میں آ جائے، اساس سے اصل میں آ جائے، تب اس کا کردار شروع ہوتا ہے، اپنے شوہر کے لیے مددگار بنتی ہے۔ شادی سے پہلے یہ نمازی تھے، شادی سے پہلے یہ اچھے تھے، سچے تھے، شادی کے بعد اگر یہ بے نمازی ہو گئے تو اس میں قصور لڑکے کا نہیں ہے، اس میں قصور لڑکی کا ہے۔ اور اگر یہ جیسے نمازی تھے اس سے اچھے نمازی اور عبادت گزار اور ماتمی ہو گئے، ہاں ہمیں اچھا نمازی بھی چاہیے، ہمیں اچھا ماتمی بھی چاہیے۔ یہ ڈھیلے لڑکے ہیں نا ہمارے، جو ایکسرسائز نہیں کرتے، جو ورزش نہیں کرتے، یہ آدھا جلوس چھوڑ کر آ جاتے ہیں، پنڈلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نمازیں جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتے، اور نمازیں جو شب قدر کی نمازیں ہیں اس میں ان کے پیر دکھنے لگتے ہیں، تو یہ جوان نہیں چاہیے۔ جوان ملت کو چاہیے کہ جو نماز میں بھی پہلی صف میں ہو اور ماتم کے حلقے میں بھی آگے لگا ہوا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ اللہم صل علی۔ اب یہ زوجہ ہے، یہ مددگار بن کر آئی ہے۔ تسکین مزاج اور تسکین جنس کو شادی نہیں کہتے جوانوں، ورنہ اگر یہ مقصد ہوتا تو حیوان اس میں زیادہ آگے ہے۔ نہیں، تشکیل سماج کو شادی کہا جاتا ہے، تشکیل خانوادے کو شادی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں قربان سیدہ کی جوتیوں پر۔ بی بی کے بارے میں سرکار نے پوچھا، یا علی بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا؟ شادی کے دوسرے دن نبی اپنے داماد سے سوال کر رہے ہیں، اور بے ساختہ مولا علی نے فرمایا، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے سیدہ کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا ہے۔
یہ کوئی معمولی وجود نہیں کہہ رہا، مولا کائنات کہہ رہا ہے۔ جو کائنات کے لیے مددگار ہو اس کی مددگار کو فاطمہ کہتے ہیں۔ زوجہ پھر ایسی ہو، اصل زندگی، اور پھر جب یہ اصل زندگی کمال پر پہنچتی ہے تو نتیجہ زندگی بنتی ہے، اور نتیجہ زندگی ہے ماں۔ زندگی کا نتیجہ ماں بننا ہے۔ جناب مریم، بہت دیر لگائی میں نے یہ جملہ کہنے میں، جناب مریم اصل زندگی رکھتی ہیں، بنیاد زندگی رکھتی ہیں، اصل زندگی رکھتی ہیں، مگر نتیجہ زندگی ماں ہیں، بیٹی ہیں، زوجہ نہیں ہے۔ جو زوجہ نہ ہو یعنی اصل زندگی جس کے ہاں نہ ہو، جس کے ہاں اصل زندگی نہ ہو، بنیاد زندگی ہو، نتیجہ زندگی ہو، مگر درمیانی حصہ اصل زندگی نہ ہو، وہ نمونہ عمل نہیں بن سکتا۔ نمونہ عمل وہ بنے گا جس کے ہاں تینوں عنوانات کمال پر ہو۔ جو بنیاد زندگی بیٹی ہو تو ایسی کہ نبی کھڑا ہو جائے، جو اصل زندگی ہو تو ایسی کہ علی کہے یا مولاتی، سب علی کو مولا کہتے ہیں، علی سیدہ کو مولا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اور نتیجہ زندگی ہو تو ایسی کہ جس کے بچے حسنین جیسے ہوں۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ سلام اقبال کہتے ہوئے نظر آئے، مادر آن مرکز پرکار عشق، وہ زہرا ان بچوں کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کے مرکز ہے۔ سارے بچوں کے لیے کہا ہے اقبال نے، تینوں بچوں کے لیے خاص طور پر، جناب زینب، حسنین، جناب ام کلثوم کے بارے میں علمی بحثیں ہیں۔ یہ ان کی ماں ہے، مادر آن ایک کی طرف اشارہ نہیں ہے، تینوں بچوں، چاروں بچوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ زہرا ان کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر آن کاروان سالار عشق، یہ ان کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کے سالار ہیں۔ پھر دوسری جگہ کہا کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، یا کربلا ہے یا دمشق ہے، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ ایک عشق کی داستان کو حسین نے لکھا ہے، دوسری عشق کی داستان کو زینب نے لکھا ہے۔ یہ مادریان مرکز پرکار عشق، یہ ان کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ اور کر لیا آپ نے؟ مگر عزیزو، بنیاد زندگی یعنی بیٹی، اصل زندگی زوجہ، نتیجہ زندگی ماں، ایک اور بھی تو ہے حسن زندگی، وہ ہے بہن۔ زندگی کا حسن بہن سے جی۔ قاچاریوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اسد اللہ قاچار۔ 3 مجرموں کو لا کے کھڑا کیا گیا اس کی دربار میں کہ ان کو سزا دینی ہے۔ تو ایک عورت روتی پیٹتی دربار میں آئی، کہا کون ہے؟ کہا ان کی عزیزہ ہے، فریاد کر رہی ہے کہ میری بات سن لی جائے۔ بلایا کون ہو؟ کہا ایک کی بہن ہوں، ایک کی زوجہ ہوں اور ایک کی ماں ہوں، تو معاف کر دو میرے مردوں کو۔ اس نے کہا نہیں، تم اتنی فریاد کر رہی ہو، ایک کو معاف کر سکتا ہوں۔ کس کو معاف کروں؟ آگے بڑھی، کہنے جس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ اس کو معاف کر دیا۔ آگے بڑھی، بھائی کا ہاتھ پکڑا اور علیحدہ کر دیا کہ اسے چھوڑ دو۔ اس نے کہا میرے لیے تو سوال بڑھ گیا، تم نے بیٹے کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ تم نے شوہر کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ کہنے لگی بیٹا اور شوہر ایسا رشتہ ہے جو کسی اور رشتے کے ذریعے دوبارہ سے نصیب ہو سکتا ہے، مگر بھائی نصیب نہیں ہوگا۔ پھر بھائی مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، اس لیے میں نے بھائی کو ترجیح دیا۔ کہا یہ ذہین عورت ہے، اسی بنیاد پہ اس کے شوہر اور بیٹے کو بھی آزاد کر دو۔ جی بھائی، حسن زندگی بہن ہے،
جن کے ہاں بہن نہ ہو ان کے ہاں زندگی ہوگی مگر حسین نہیں ہے. لہذا جو بنیاد زندگی، اصل زندگی اور نتیجہ زندگی کی حامل ہو وہ ہے زہرا. تبھی تو ثانی کی ضرورت پڑی کہ اب ثانیہ زہرا چاہیے. وہ جو حسن جناب زہرا کے ہاں پروردگار عالم نے محفوظ نہیں رہنے دیا، اس کی کوئی علت ضرور ہے. اگر وہاں بھی کمال پر ہوتا حسن زندگی تو قدر زینب کبریٰ امت کو معلوم نہ ہو پاتی. امت مصطفیٰ کو قدر زینب معلوم کرنے کے لیے اللہ نے حسن زندگی زینب بی بی کے ہاں قرار دیا. اور یہ حسن اس کمال پر ہے کہ شریکت الحسین قرار پائے گی. معمولی بات نہیں ہے کسی معصوم کا شریک ہونا. وہی لب و لہجہ ہے لولا علی لما کانا لفاطمہ کفن علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابر نہ ہوتا، ایسے ہی زینب نہ ہوتی تو حسین کا کوئی برابر نہ ہوتا. یہ شریکت الحسین، یہ حسن زندگی ہے جناب زینب کے ہاں کمال ہے. جناب زہرا کے آنے پر نبی کھڑے ہوتے تھے گردن ہلائیے، اور امام حسین سیدہ زینب کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کبھی جناب زینب ملنے آتی تھی اور حسین کے سامنے قریب آتی تھی تو نبی میرے مولا کھڑے ہو جاتے تھے، مولا حسین کھڑے ہو جاتے تھے، امام حسین کھڑے ہو جاتے تھے، اور 2 قدم آگے جا کے، چند قدم آگے جا کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے. اور کسی نے پوچھا تو کہا کہ شبیہۃ امی، یہ میری ماں زہرا کی طرح ہے، یہ میری ماں زہرا کی طرح ہے. ایک حدیث میں پوچھا کہ فرمائیے آپ اپنی بہن کے بارے میں یہ تعظیم جو فرماتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ فَضَائِلَهَا وَخَصَائِلُهَا وعلمها وعملها وعصمتها وعفتها ونورها وشرفها تالیۃ امها زہرا. یہ ان تمام کمالات میں برابر ہے اپنی ماں زہرا کے. کن کن کمال میں؟ فضائل میں، خصائل میں، علم میں، عمل میں، عصمت میں، عفت میں، نور ہونے میں، شرف پانے میں. یہ تالیہ ہے، برابر ہے، ہم سنگ ہیں، کچھ کم مقام نہیں ہے. اس گھرانے میں ہر شخص کمال عقل پر، بلکہ یہ کہہ دے تو عقل کا کمال یہ گھرانہ ہے. جیسے ہر فرد اس گھر میں قمر ہے، حضرت عبد المطلب قمر متھا، حضرت ابو طالب قمر حرم. قمروں کے درمیان اگر کوئی قمر بنی ہاشم بنے تو اسے عباس کہتے ہیں، اور صاحبان عقل کے درمیان اگر کوئی عقیلہ کہلائے، عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی سب سے سمجھدار خاتون وہ جناب زینب کا وجود ہے. عقل قربان جب کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے نا، اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ 10 دفعہ کہہ کے خدا نہ خواستہ پے در پہ اپنے عزیز ترین رشتوں کی میتیں دیکھیں، پے در پہ 3 میتیں دیکھ لیں تو عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. انسان عقل زائل کر جاتا ہے. بال سفید ہوتے دیکھے ہیں میں نے، کالے بالوں والے لوگوں کو 1 ہفتے میں 15 دن میں سفید بال ہوتے ہوئے دیکھیں، رو رو کے، سوچ سوچ کے، مصیبتوں پہ سوچ سوچ کے. انسان کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی. 1 جنازہ، 2 جنازے، 3 جنازے دیکھنے پر انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے. قربان جائیں عقلیں جناب زینب پر، قربان جائیں سمجھداریاں جناب زینب پر. 1 2 نہیں، 58 بنی ہاشم کے جنازے دیکھ.
کربلا کے میدان میں بنی ہاشم 58 ہیں جو قربان ہوئے ہیں. 18 تو صرف مولا علی کی اولاد ہیں، لیکن حضرت عقیل کی اولاد، حضرت عبداللہ کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، یہ سارے بھائیوں مولا علی کے، حضرت ابو طالب کے چاروں بیٹوں کی اولادیں کربلا میں شہید ہوئے. اللہ اکبر. کتنے جنازے دیکھے اور کیسے جنازے دیکھے. رونے آئے ہیں نا. آج سویم کی مجلس ہے اور کراچی شہر میں سویم کی یہ مرکزی مجلس یہی ہے. جلوس برآمد ہوگا نا. کراچی میں ایک ہی جلوس ہے نا، سویم کا جلوس یہی ہے. میں ان بخاری برادران کے لیے دعا کروں گا، انہوں نے پورے کراچی والوں پر احسان کیا ہے، اس جلوس کی بنیاد ڈالی. اور شریکت الحسین صاحب الزمان کے تمام دوستوں کا بھی ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ امام بارگاہ صاحب الزمان گلستان جوہر کے انتظامیہ، خالد بھائی، باقر بھائی، یہ سارے دوست جو مشتاق صاحب سب یہاں تشریف فرمائے ہیں، رضوان بھائی، یہ ان کا اس پورے کام میں حصہ ہے کہ جلوس پورا کراچی میں بھی آ رہا تھا تو کہاں سے ہر دوسرا بندہ کالے کپڑوں میں اس طرف آ رہا تھا. اور 10-15 ہزار آدمیوں کا مجمع تو کچھ دیر میں جلوس میں ہو جائے گا. ایک بڑا مجمع، بڑا انتظام. ذرا غور فرمائیں کہ یہ آج دن کس کا ہے. جس نے لاشیں 58 صرف لاشیں نہیں دیکھے. عزاداروں، جب حضرت ہور اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا رہے تھے نا، اس وقت امام حسین نے کہا تھا ہور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، تمہارے بیٹے کی میت میں حسین اٹھاؤں گا. اور امام حسین نے ہور کے بیٹے علی ابن ہور کی میت اٹھائی تھی. میں رونے والوں سے سوال کر رہا ہوں، جب جناب علی اکبر کی میت حسین اٹھا رہے تھے تو کوئی تھا جو حسین کو کہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا؟ کوئی تھا؟ جب امام نے لاشا اٹھانا چاہا نا، برابر سے آواز آئی بھائی سلام. یہ واحد میت ہے جو زینب نے اٹھائی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جو مجلس کے امام بارگاہ کے اندر بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں. اور بہن نے بھائی کے ساتھ میت اٹھوائی ہے. ایسے لاشیں اٹھے. جس نے ایسے لاشیں دیکھے ہوں، وہ جب سر سے چادر بھی اتر گئی ہو. میں ایک جملہ کہوں گا، سارے جنازوں کا دکھ ایک طرف اور زینب کے سر سے اترنے کی، چادر کے اترنے کا دکھ ایک طرف. اس لیے کہ علامہ نقل صاحب نے بڑا عجیب منظر کربلا کا لکھا ہے، خود بیان بھی کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ حسین پیاسا تھے. سب سے زیادہ پیاسے حسین تھے. پھر سب سے زیادہ، دوسرا سوال، سب سے زیادہ حسین مولا کو تکلیف کس چیز پر ہوئی؟ عباس کا لاشا روئے ہیں میرے مولا، مڑ مڑ کر دیکھا ہے. اپنے بھائی کا لاشا چھوڑ کر جب چلے، مولا عباس کی وصیت کے مطابق اجرکم اللہ. میں تو ایسے ہی پڑھوں گا، جنہیں رونا آ رہا ہے وہ روئیں گے. جناب قاسم کا پامال لاشا، حسین بہت روئے. علی اکبر کا لاشا، مولا حسین بہت روئے. سنیں گے عزاداروں، ایک لاشا تو بہت چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے. ایسے لاشیں دیکھے ہیں، روئے ہیں حسین. مگر پھر بھی میرا سوال ہے رونے والوں سے کہ سب سے زیادہ تکلیف امام حسین کو کس مصیبت پر آئی؟ سنیں گے. مختل کہتا ہے، علامہ نقل صاحب نے پڑھا ہے کہ جب مولا گھوڑے سے گر گئے اور زمین کربلا پہ اتنے زخم حسین کو لگ چکے تھے کہ بدن مبارک میں حرکت نہیں تھی، اور خنجر لے کر، تلواریں لے کر ظالم حلقہ تنگ کر رہے تھے، اور شمر نے خنجر لے کر آگے بڑھنا چاہا تو ایک سپاہی نے آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے. عجیب بات ہے، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے. سر کاٹ لینا،
پہلے ہی بہت خون نکل چکا ہے. تو کسی نے مڑ کر کہا کہ یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ اس لیے کہ امام کے بدن مبارک میں حرکت نہیں تھی. تو اسی شخص نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا، مجھے پتا ہے حسین کا مزاج کیا ہے، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. سنیں گے کیا کہا؟ اس نے کہا حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر. امام نے کوہنیوں پر زور دیا، اپنا ہاتھ بلند کیا، پہلے میرا سر کاٹو. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. یہ زینب کبریٰ جس نے اتنے لاشیں دیکھے ہو، وہ امام سجاد سے خیمے میں آ کر کہتی ہیں چادر اتر گئی ہے میری بیوی کے سر سے، اور آ کر کہتی ہیں زین العابدین ہماری چادریں چھین لی گئیں، مجھے مسئلہ بتاؤ. رونے آئے نا. ایک جملہ اور کہہ دوں، امام سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بہنوں کے سر سے چادر اتر گئی ہے، پھوپھیوں کے سر سے چادر اتر گئی ہے. بتاؤ یہ جل کر مر جائیں یا باہر چلی جائیں؟ میرے مولا نے فرمایا علیکم بالفرار، اے پھوپھی اماں باہر جانا واجب ہے، اپنی جان بچانا واجب ہے. اب ایسی کیفیت میں زینب آئی ہے، اور یہ رات بڑی بھیانک رات. ہم جب اس رات کے قصے سنتے ہیں تو ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے. اور سلام اس امام مظلوم پر ہو جس نے یہ شام غریبہ کی رات 11 محرم کی صبح تک ایک سجدے میں کاٹی ہے. شکرن شکرا حقن حقا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اہل بیت کو اس قابل سمجھا کہ ان سے انتہا کا امتحان لے. 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی. عزادارو سلام اس لاشے پر کیجئے جو 3 دن بے گور و کفن رہا. سلام اس بہن پر ہو جو 11 محرم کو بھائی کے لاشے پر آئی تو لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا. بہت رو لیے، مجھے 2 منزلیں اور لینے دیجئے. اور لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگی. تو امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زینب کو سالم جگہ نہ ملی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا. یہ 11 محرم کا منظر ہے. قافلہ چلا گیا، کیسے چھوڑ کر گئے ہیں اپنے عزیزوں کی لاشوں کو، اس کا بیان بہت مشکل ہے. مگر 12 محرم حسین کی شہادت کا تیسرا دن، نبی زادہ بے گور و کفن. میرے مولا کے بدن پہ 3 دن دھوپ آتی رہی. بنی اسد کی عورتوں نے مردوں کو غیرت دلائی. حسین نے زمین خرید کے ہمیں کو دے دی اور ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے جنازے دفنا دے گا. مردوں نے ہمت نہ کی تو عورتوں نے ہمت کی. جب عورتیں نکلنے لگی تب مردوں کو ہمت بڑھی اور بنی اسد کے مرد بیلچے کدال لے کر نکلے کہ حسین اور حسین کے اصحاب کے لاشوں کو دفنا دیں. کہ ایک مرتبہ یہ لے کر جب میدان تک آئے تو کوفے کی طرف سے گھوڑا سوار آتے دیکھا. گھبرا کر واپس جانے لگے تو وہیں سے آواز آئی امام زین العابدین کی، میں علی ابن حسین زین العابدین، میں معجزے سے اپنے بابا کا لاشا دفنانے آیا ہوں، مجھے تمہارے مدد کی ضرورت ہے، خبردار واپس نہ جاؤ. یہ جاتے ہوئے واپس آئے. امام نے ان سے فرمایا ایک بڑی قبر بناؤ. ایک بڑی قبر بنائی، بہت بڑی قبر تیار کی گئی. امام نے تمام شہداء کو بجوز 4 لاشوں کے، امام حسین کا لاشا، حضرت علی اکبر کا لاشا، حضرت عباس کا لاشا، حضرت علی اصغر کا لاشا، باقی سارے لاشوں کو امام حسین نے، یہ جو حضرت حور کا لاشا، یہ جو حضرت حبیب کا لاشا علیحدہ ہے، یہ لاشا 12 محرم تک نہیں رہا تھا. یہ 11 محرم کو ہی ان کے قبیلوں کے لوگ اٹھا کر لے گئے تھے. حضرت حبیب کا لاشا بھی بعد میں لا کر یہاں دفنایا کیا. حضرت حور کا لاشا لے جا رہے تھے تو جہاں کربلا کی حدیں ختم ہو رہی ہیں، حور کا لاشا ان سے گر گیا.
اور پورے مجمع نے طاقت لگائی مگر لاشا اٹھتا نہیں تھا، اور پھر ہور کا لاشا وہیں دفنایا جہاں آج مزار ہے۔ لیکن جو امام سجاد نے دفنائے ہیں میں ان کی تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ ایک بڑی قبر بنوائی، تمام شہداء کے لاشیں اس میں دفنائے اور اس کا نام رکھا گنج شہیداں۔ یہ آج جاتے ہیں نا گنج شہیدہ زیارت کرنے، یہ تمام شہداء کربلا کی قبریں ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک قبر میرے ساتھ بنانے چلو نہر کے کنارے۔ بھائی رونے کا دن ہے، آج سویا میں امام حسین، نہر کے کنارے گئے ہیں امام سجاد، ایک قبر بنوائی۔ میں رونے والوں سے سوال کروں گا، اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر پہ لے جائے اور اللہ آپ کو جناب عباس کی اصلی قبر تک لے جائے۔ جتنی چھوٹی قبر سکینہ کی ہے اتنی ہی چھوٹی قبر عباس کی ہے۔ جس کا قد اتنا لمبا تھا اس کی قبر چھوٹی کیوں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب حسین چھوڑ کر گئے نا لاشا تو یزیدی سپاہی تلوار لے کر آئے یہ سوچ کر کہ عباس زندہ ہے، اور اتنی تلواریں ماری کہ جوڑ جوڑ علیحدہ۔ جب امام لاشا اٹھاتے تھے لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ ایک چٹائی میں لپیٹ کے عباس کا لاشا دفنایا، اور لاشا دفناتے ہوئے چچا سے کہا چچا آپ کو بابا کا جوار مبارک ہو، میں کوفے میں پھوپھی زینب کے ساتھ ہوں، اور جب بھی تازیانہ سکینہ کو لگتا ہے تو وہ آپ کو پکار رہی ہے۔ پھر گئے ہیں اب دو قبریں، کہا ایک پائنتی بناؤ ایک سرہانے بناؤ، دو قبریں بناؤ، ایک آگے کی طرف ایک پیچھے کی جانب۔ حضرت امام حسین کو دفنایا، حضرت علی اکبر کو ان کی پائنتی میں دفنایا، اور یہاں عزادارو تاریخ خاموش ہو گئی۔ سوال تو یہ ہے کہ علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ بس میں اسی جملے پہ مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ بہت گریہ ہو گیا، بہت رو لیا ہے۔ جب جناب علی اصغر کے مصائب پڑھا کریں نا، سنا کریں تو جناب رباب کو بھی سلام کیا کریں۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ اس بی بی نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھکے نہیں ہے تو میں ایک اور مقتل کا منزل، اللہ اکبر۔ میرے ایک دوست ہندوستان کے رہنے والے مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس میں عاشور کے دن تعزیے کا جلوس امام بارگاہ سے نکلتا ہے۔ ہر سال کی طرح جب اس سال بھی نکلا تو وہ اس رستے پہ آگے آگے جانے لگے چند دوستوں کے ساتھ جس رستے سے جلوس کو گزرنا تھا، تاکہ انتظامات کو جا کے دیکھیں کیسے انتظامات انتظامیہ نے کیے ہیں۔ تعزیہ پیچھے تھا، کہنے لگے ہم آگے جا رہے تھے تو چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں۔ قریب جا کر اور تعجب بڑھا کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، یعنی شہر کی وہ عورتیں نکل کر آئی ہیں جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں۔ کہاں ہم ان کے برابر سے گزرے تو ایک عورت نے آواز دے کر کہا بھائی مسلمان ہو؟ تو ہم نے کہا مسلمان ہے۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ مولانا کہنے لگے، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے کہا بابا حسین کا جلوس تو بھی پیچھے ہے، تمہیں بابا حسین کے جلوس کا کیا انتظار ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں جو بہت رو رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ کہیں آپ کی طبیعت غیر نہ ہو جائے، لیکن دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو برداشت کے ساتھ گریہ عطا کرے۔ بس ایک منظر اور سن لیجئے، مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مجھے نہیں پتا، میری تحقیق نہیں ہے کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ پانی اور کھانا آیا۔ جناب زینب نے بچوں کو پلایا، بچوں کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد بیویوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ جب سارے بچوں نے پی لیا، جب بیویوں نے کھانا کھا لیا، آدھی رات گزری۔ ممبر کا ادب ہے، میں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، گھروں میں جن کے بچے ہیں وہ بیٹھے ہیں، میں اشارے میں بات کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ساری بیویوں نے پانی پیا، کھانا کھایا، آدھی رات گزری تو جناب رباب جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی، کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرے بچے کو بھوکا مار دیا۔
ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ امام سجاد نے علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ میرے مولا خواب میں نظر آئے، ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو۔ یا حسین